عاجز شدن طبیبان از معالجه کنیزک و ظاهر شدن بر پادشاه و رو آوردن او به درگاه پادشاه حقیقی. طبیبوں کا علاج سے عاجز آ جانا اور بادشاہ کو معلوم ہو جانا اور حقیقی بادشاہ کی طرف اس کا رخ کرنا۔ شه چو عجز آن طبیبان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. بادشاہ نے جب طبیبوں کی بے بسی دیکھی، ننگے پاؤں مسجد کی جانب بھاگا۔ رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شاه پر آب شد. مسجد میں گیا، محراب کی جانب ہوا، بادشاہ کے آنسوؤں سے سجدے کی جگہ تر ہو گئی۔ چون به خویش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشاد داد در مدح و ثنا. جب وہ فنا کی گہرائی سے نکل کر آپے میں آیا، مدح و ثنا میں خوب زبان کھولی۔ که کمین بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو می دانی نهان. وہ کہ دنیا کی سلطنت تیری معمولی بخشش ہے، میں کیا کہوں تو خود پوشیدہ بات جانتا ہے۔ حال ما و این طبیبان سر به سر، پیش لطف عام تو باشد هدر. ہمارا اور ان طبیبوں کا حال سب کا سب تیری عام مہربانی کے سامنے بیکار ہے۔ ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم راه. اے وہ کہ ہمیشہ ہماری حاجت کی پناہ ہے، راستے سے ہم پھر بھٹک گئے۔ لیک گفتی گرچه می دانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. لیکن تو نے کہا ہے، اگرچہ میں تیرا بھی جانتا ہوں، تو بھی جلد اس کو اپنی ظاہری حالت کے مطابق بیان کر دے۔ چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. جب اس نے تہ دل سے فریاد کی، اس کی بخشش کا دریا جوش میں آ گیا۔ در میان گریه خوابش در ربود، دید در خواب او که پیری رو نمود. روتے روتے اس کو نیند آ گئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ظاہر ہوئے۔ گفت ای شه مژده، حاجاتت رواست، گر غریبی آمدت فردا ز ماست. بولے، اے بادشاہ بشارت ہے، تیری حاجتیں پوری ہوئی، اگر کل کوئی اجنبی شخص آئے تو وہ ہماری طرف سے ہے۔ چون که آید او حکیمی حاذق است، صادقش دان کو امین و صادق است. جب وہ آئے تو ماہر طبیب ہے، اس کو سچا جاننا، وہ سچا اور امانت دار ہے۔ در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. اس کے علاج میں پورا جادو دیکھنا، اس کے مزاج میں خدا کی قدرت دیکھنا۔ خفته بود این خواب دید آگاه شد، گشت مملوک و کنیزک شاه شد. وہ سویا ہوا تھا، یہ خواب دیکھا جاگ اٹھا، لونڈی کا غلام بادشاہ بن گیا۔ چون رسید آن وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اخترسوز شد. جب وعدے کا وقت آ گیا اور دن ہو گیا، سورج مشرق سے ستاروں کو ختم کرنے والا ہو گیا۔ بود اندر منظره شه منتظر، تا ببینند آنچه بنمودند سر. بادشاہ جھروکھا میں منتظر تھا تاکہ اس بھیت کو دیکھ لے جو اس پر ظاہر کیا ہے۔ دید شخصی کاملی پرمایه، آفتابی در میان سایه. اس نے ایک شخص کامل پرہنر دیکھا جو اندھیرے میں سورج تھا۔ می رسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. دور سے چاند جیسا آ رہا تھا، معدوم اور موجود تھا خیال کی طرح۔
نیست وش باشد خیال اندر جهان، تو جهانی بر خیالی بین روان. دنیا میں خیال معدوم کی طرح ہوتا ہے، تو دنیا کو بھی خیال کی طرح چلتی پھرتی چیز سمجھ۔ بر خیالی صلحشان و جنگشان، وز خیالی فخرشان و ننگشان. ان کی صلح اور لڑائی خیال کے مطابق ہوتی ہے، ان کا فخر اور ذلت خیال ہی سے ہے۔ آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. وہ خیالات جو اولیاء کے لیے جال ہیں، خدا کے باغ کے حسینوں کا عکس ہیں۔ آن خیالی را شه در خواب دید، در رخ مهمانان همی آمد پدید. وہ خیال جو بادشاہ نے خواب میں دیکھا، مہمان کے چہرے پر ظاہر ہوا۔ نور حق ظاهر بود اندر ولی، نیک بین باشی اگر اهل دلی. ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اگر تو صاحب دل ہے اچھی طرح دیکھ لے گا۔ آن ولی حق چو پیدا شد ز دور، از سراپایش همی میریخت نور. وہ اللہ کا ولی جب دور سے نظر آیا، اس کے سراپا سے نور برستا تھا۔ شه به جای حاجبان در پیش رفت، پیش آن مهمانان غیب خویش رفت. بادشاہ دربانوں کے بجائے آگے بڑھا، اپنے غیبی مہمان کے سامنے آیا۔ ضیف غیبی را چو استقبال کرد، چون شکرگویی که پیوست او را بورد. غیبی مہمان کا جب استقبال کیا، گویا شکر گلاب کی پتی سے پیوستہ ہوئی۔ هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو جان بی دوختان بردوخته. دونوں سمندری تیرنا سیکھے ہوئے، دونوں جالیں بلا سیے سلی ہوئی۔ آن یکی لب تشنه مان دیگر چو آب، آن یکی مخمور و وان دیگر شراب. ایک پیاسا اور دوسرا پانی جیسا، ایک مست دوسرا شراب۔ گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. اس نے کہا میرا معشوق تو تھا نہ وہ، لیکن اس دنیا میں کام سے کام نکلتا ہے۔ ای مرا تو مصطفی من چو عمر، از برای خدمتت بندم کمر. اے تو حیا مصطفیٰ ہے، میں عمر کی طرح ہوں، تیری خدمت گاری کے لیے میں کمر بستہ ہوں۔